दिलरुबा बहारों सा, दिल नशीं दिलरुबा बहारों सा, पुरकशिश सा गुलाब जैसा है। दिल नशीं दिलरुबा बहारों सा, पुरकशिश सा गुलाब जैसा है। ये तारुफ तो था मेरा साहिब, आपका हालचाल कैसा है? और अर्ज किया है कि शेर मेरे अगरचे सादा हैं, दाद मैं फिर भी खूब पाता हूँ। शेर मेरे अगरचे सादा हैं, दाद मैं फिर भी खूब पाता हूँ। आप लोगों का क्या भरोसा है, अपने बंदे में साथ लाता हूँ। नाम भी बता दिया करें। और एक शेर हमारे प्यारे मुरब्बी साहब के नाम में कर रहा हूँ, एक कतार कि चांद चेहरा दिल नवाजी आजजी सिद्को खुलूस। चांद चेहरा दिल नवाजी आजजी सिद्को खुलूस, आपकी इन खूबियों पर दिल से मैं कुर्बान हूँ। खूबसूरत लोग तो ढूंढे से अब मिलते नहीं, आपने कैसे मुझे ढूंढा मैं खुद हैरान हूँ। जज़ाकल्लाह। भाई जो भी कह रहे हैं दोबारा वो या मुकर्रर कह रहे हैं या दाद दे रहे हैं, वो बाद में खाना मेरे साथ बैठ के खाएंगे। अर्ज किया है कि चांद चेहरा दिल नवाजी आजिज़ी सिद्को खुलूस, आपकी इन खूबियों पर दिल से मैं कुर्बान हूँ। खूबसूरत लोग तो ढूंढे से अब मिलते नहीं, आपने कैसे मुझे ढूंढा मैं खुद हैरान हूँ। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये ज़ाहिर है मजाकन कहा है, मुझे पता है मैं बहुत सादा सा बंदा हूँ, लेकिन जब ज़माना ऐसा है कोई और तारीफ ना करे तो खुद करनी पड़ेगी। अब संजीदा बातों की तरफ चलते हैं। एक दफ़ा मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही थी लिखने के बावजूद, तो उस वक्त मैंने फिर 2 अशआर लिख के भेजे थे। लिखा था कि डूबता जा रहा है दिल मेरा, डूबता जा रहा है दिल मेरा, आज फिर चाल लड़खड़ाई है। मैं गया था तबीब से मिलने, उसने तेरी कमी बताई है। तो अल्लाह के फजल से खत पे लिखा हुआ था कि जब आपका जी चाहे आके मिले। अर्ज किया है जी कि 4 में से जब 4 निकालो बचता क्या है। ताहिर अदीम भाई, 4 में से जब 4 निकालो बचता क्या है। इस दुनिया से प्यार निकालो बचता क्या है। अच्छा, जब मैं ये पेन खड़ा करूं तो आपने ज्यादा दाद दी। हाँ, मुझे पता है 100 लोग बेचारे थके हुए सारे दिन के, कोई बर्तन धो के आया है, कोई कुछ करके आया है, अब यकदम शायरी। तो इसलिए 4 में से जब 4 निकालो बचता क्या है। इस दुनिया से प्यार निकालो बचता क्या है। और तुम तो यार रियाजी अच्छी जानते हो ना, तुम तो यार रियाजी अच्छी जानते हो ना, मुझसे मेरा यार निकालो बचता क्या है। तुम तो यार रियाजी अच्छी जानते हो ना, मुझसे मेरा यार निकालो बचता क्या है। और पहले दौर में गालिब था, अब आपका भाई। पहले दौर में गालिब था, अब आपका भाई। बस ये 2 शाहकार निकालो बचता क्या है। और घर की बातें घर ही अच्छी लगती हैं, घर की बातें घर ही अच्छी लगती हैं। घर का जब अखबार निकालो बचता क्या है। और बदगुमानी का जिसे भी आर्जा हो जाएगा, बदगुमानी का जिसे भी आर्जा हो जाएगा, देखना एक दिन वो अपनों से जुदा हो जाएगा।
ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ میرا فلاں دوست، میرے سارے رشتہ دار مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میرا بھلا چاہتے ہیں. ہمیشہ اس یقین کے ساتھ جئیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بار نہیں بے شمار دفعہ کہ بدگمانی سے تو رائی کے بھی بنتے ہیں پہاڑ، پر کے ایک ریشہ سے ہو جاتی ہے کبوں کی کتاب. ہمیشہ یہ ذہن میں رکھے کہ میرے بھائی میرا بڑا بھلا چاہتے ہیں، میرے جو رشتہ دار ہیں وہ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو عرض کیا ہے کہ بدگمانی کا جسے بھی عارضہ ہو جائے گا، دیکھنا ایک دن وہ اپنوں سے جدا ہو جائے گا. تیری آنکھیں پرکشش ہیں، میری آنکھیں مہربان. تیری آنکھیں پرکشش ہیں، میری آنکھیں مہربان. یہ کسی دن مل گئی تو مسئلہ ہو جائے گا. یہ کسی دن مل گئی تو مسئلہ ہو جائے گا. اس رخ انوار سے ملنا کسی دن باوضو. اس رخ انوار سے ملنا کسی دن باوضو. آنکھ روشن بات خوشبو دل دعا ہو جائے گا. اور جا کے قبرستان دیکھو کتنے رستم ہیں وہاں. جا کے قبرستان دیکھو کتنے رستم ہیں وہاں. ہم چلے جائیں گے دنیا سے تو کیا ہو جائے گا. بدگمانی کا جسے بھی عارضہ ہو جائے گا، دیکھنا ایک دن وہ اپنوں سے جدا ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب نے حکم دیا کل کہ بھئی نہیں پڑھا کرو، تو اس لیے آج میں، ویسے میرے ایک کزن بھی ہیں، وہ ایک دن ان کا مجھے فون آیا، وہ کہتے فلاں سنگر ہے، وہ جب انڈیا گیا نا تو اس نے وہی غزل پڑھی جو وہ پچھلے 40 سالوں سے پڑھ رہا ہے. تو لوگ آئے، وہ اس کے مائک وغیرہ اٹھا کے بھاگ گئے. تو کہتے کہ مجھے خطرہ ہے کہ کسی دن آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے، آپ اتنی پرانی پڑھتے ہیں. تو آج میں زیادہ تر کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں پڑھوں. 3 اشعار ہیں جو کالج کے زمانے میں لکھے تھے، اور کالج کے زمانے میں بندہ تھوڑا سا رومانٹک لکھتا ہے. مربی صاحب تھوڑے سے رومانٹک کی اجازت ہے، 1-2%؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ بات بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو بولو بس. عرض کیا ہے کہ کوئی غیبی ہاتھ سہارا ہو گیا تو، کوئی غیبی ہاتھ، بھئی آپ داد نہیں دے رہے، میں یہ پین کھڑا کروں گا. کوئی جزاک اللہ جی، آپ کو میں بعد میں کھانا کھلاؤں گا. کوئی غیبی ہاتھ سہارا ہو گیا تو، ذرے جیسا شخص ستارہ ہو گیا تو. کوئی غیبی ہاتھ سہارا ہو گیا تو، ذرے جیسا شخص ستارہ ہو گیا تو. میں تو تیری آنکھیں دیکھ کے ڈولتا ہوں، سوچ اگر تو میرا سارا ہو گیا تو. میں تو تیری آنکھیں دیکھ کے ڈولتا ہوں، سوچ اگر تو میرا سارا ہو گیا تو. اور اتنے پیار سے مت دیکھو اے جانے جا، میں اللہ کو یوں ہی پیارا ہو گیا تو. اتنے پیار سے مت دیکھو اے جانے جا، میں اللہ کو یوں ہی پیارا ہو گیا تو. اور ایک غزل ہے جی کہ صحرا صحرا کہنے سے گلزار بدلتے نہیں. صحرا صحرا کہنے سے گلزار بدلتے نہیں. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت نیک ہے، آپ دعاؤں میں اور نیک کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لوگ جو مرضی کہتے رہیں فلاں بندہ اچھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا. تو صحرا، لوگوں کے صحرا کہنے سے گلزار نہیں بدلا کرتے. صحرا صحرا کہنے سے گلزار بدلتے نہیں. دیکھ کے تیور دشمن کے ہم یار بدلتے نہیں. اور بات تو یہ ہے بندے کے کردار سے خوشبو آئے. بات تو یہ ہے بندے کے کردار سے خوشبو آئے. گوچی باس لگانے سے کردار بدلتے نہیں. گوچی باس لگانے سے کردار بدلتے نہیں. اور گھر کی زینت گھر والوں کی عزت پیار سے ہے. گھر کی زینت گھر والوں کی عزت پیار سے ہے.
لینڈ کروزر پوشے سے گھر بار بدلتے نہیں، اور جن کی فطرت میں ہو ڈسنا ڈس کے رہتے ہیں۔ جی اس پہ ایک دوست نے برا منایا تھا۔ جن کی فطرت میں ہو ڈسنا ڈس کے رہتے ہیں، بی اے ایم اے کرنے سے افکار بدلتے نہیں، اور بارش کی صورت جو اترے وہی لکھے جائیں، اس کے بعد مبارک کے اشعار بدلتے نہیں، اور گھر کی زینت گھر والوں کی عزت پیار سے ہے، لینڈ کروزر پوشے سے گھر بار بدلتے نہیں۔ تو میری درخواست ہے آپ سے عاجزانہ، اپنے اہلیہ کی، اپنے بچوں کی اتنی عزت کریں، اتنا پیار دیں کہ جتنا ان کا حق ہے۔ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہر بیٹی جب وہ 1-2 سال کی ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں پرنسس ہوں، اور جب وہ بڑی ہوتی ہے تو اس کا خواب ہوتا ہے کہ ایک دن ایک شہزادہ آئے گا اور میرے سارے مسائل حل کر دے گا۔ اب شادی کے بعد پھر یہ خاوند کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ذہن میں یاد رکھے کہ یہ کسی باپ کی شہزادی ہے اور اس کو میں نے ساری عمر شہزادیوں کی طرح رکھنا ہے۔ تو اپنی بہترین کوشش کرنی چاہیے کہ اتنی عزت، اتنا پیار دیا جائے اپنی اہلیہ کو، بچوں کو، کہ جیسے وہ حدیث بھی ہے نا، سب سے اچھا وہی ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے۔ 1982 کا واقعہ ہے، جب خاکسار 19 سال کا تھا تو ہمارا جو اطفال الاحمدیہ، میں اس وقت زعیم تھا، قائد تھا، تو ہم بچوں کا ایک گروپ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے ہم گئے۔